بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ حج کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ حج کب فرض ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ لغت کے اعتبار سے یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے حج کے معنی ہے کسی بعظمت چیز کی طرف جانے کا قصد ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح و مفہوم میں مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا اور وقوف عرفہ یعنی عرفات کے مقام میں قیام کرنا ان خاص طریقوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور اسی خاص زمانے میں جو شریعت سے منقول ہے حج کہلاتا ہے۔ حج دین اسلام کے ان 5 بنیادی ارکان یعنی ستونوں میں سے ایک عظیم القدر ستون ہے جن پر اسلام کے عقائد اور اعمال کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ حج کا ضروری ہونا، جس کو فقہ کے اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، قرآن مجید سے اس طرح صراحت کے ساتھ ثابت ہے جس طرح زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہے۔ یہ تو ہوا حج کا معنی اور مفہوم۔ حج کس سن میں فرض ہوا، کس سال میں فرض ہوا؟ فرضیت حج کی سعادت عظمیٰ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص ہے۔ گو کہنے کو تو حج کا رواج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہے، مگر اس وقت اس کی فرضیت کا حکم نہ تھا۔ چنانچہ صحیح مسلک یہی ہے کہ حج صرف امت محمدیہ پر فرض ہوا ہے۔ تو حج کب فرض ہوا، اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ سن 5 ہجری میں حج فرض ہوا، یعنی ہجرت کے 5 سال بعد جو ہے حج فرض ہوا۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ سن 6 ہجری میں یعنی ہجرت کے 6 سال میں حج فرض ہوا، لیکن زیادہ صحیح قول ان علماء کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حج سن 9 ہجری کے آخر میں فرض ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر کعبۃ کا حج ضروری ہے، اور یہ اس شخص پر ہے جو وہاں تک جا سکے۔ چونکہ یہ حکم سال کے آخر میں نازل ہوا تھا، یعنی سن 9 ہجری کے بالکل سال کے آخر میں نازل ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو افعال حج کی تعلیم میں مشغولیت اور آئندہ سال کے لیے سفر حج کے اسباب کی تیاری میں مصروفیت کی وجہ سے خود حج کے لیے تشریف نہیں لے جا سکے، بلکہ جس سال یہ حج فرض ہوا یعنی سن 9 ہجری میں، اس سال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجیوں کا امیر مقرر فرما کر مکہ مکرمہ بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کو حج کرا دے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئندہ سال یعنی سن 10 ہجری میں اس حکم الہی کی تعمیل میں حج کے لیے تشریف لے جائیں۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ حج کے فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پہلا حج کیا۔ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی آخری حج تھا اور پہلا حج تھا۔ چنانچہ یہی حج حجۃ الوداع بھی کہلاتا ہے، اس کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اسی حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پر نور اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔